11 सितंबर 2001 को امریکہ میں قیامت ٹوٹ پڑی، مگر اس سے ایک دن پہلے ہی 10 ستمبر کو القاعدہ طالبان کے سب سے بڑے دشمن شیر پنجشیر احمد شاہ مسعود کو خودکش حملے میں قتل کر کے بڑی کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ ان دونوں واقعات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ 9/11 کے وقت DGISI جنرل محمود امریکہ میں اپنی اہلیہ اور امریکی سینیٹرز کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ رچرڈ آرمیٹیج نے انہیں کیا پیغام دیا؟ امریکہ کی پاکستان میں سفیر وینڈی چیمبرلین اور پھر وزیر خارجہ کولن پاول نے جنرل پرویز مشرف کو جو 7 نکاتی مطالباتی فہرست تھمائی، اس میں کیا کہا گیا تھا اور جنرل پرویز مشرف نے کیا جواب دیا؟ آج ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ کی 16ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ شمالی اتحاد کے سربراہ احمد شاہ مسعود کا وادی پنجشیر میں مسکن خوجہ بہاؤدین، جسے احمد شاہ مسعود کی کچھار بھی کہا جاتا ہے، یہاں ایک 3 منزلہ عمارت میں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ برطانوی خفیہ ادارے MI6 نے حال ہی میں احمد شاہ مسعود کو جیگوار ہائی فریکوینسی ریڈیو نیٹ ورک فراہم کیا تھا اور چند جدید ترین کمپیوٹر سسٹم بھی دیے گئے تھے۔ احمد شاہ مسعود کے ہیڈ کوارٹر میں گراؤنڈ فلور پر عارف سروری کا دفتر تھا، جو انجینئر عارف کے نام سے مشہور تھے۔ عارف سروری جنہوں نے کابل یونیورسٹی سے الیکٹرونکس کی تعلیم حاصل کی اور 1982 میں احمد شاہ مسعود کے ساتھ آ گئے، اب ان کے انٹیلیجنس چیف تھے اور جاسوسی آلات کے ذریعے مخالفین پر کڑی نگاہ رکھا کرتے تھے۔ جب احمد شاہ مسعود کابل میں وزیر دفاع تھے تو انجینئر عارف افغان انٹیلیجنس ادارے خدمت اطلاعات دولتی یعنی گورنمنٹ انفارمیشن سروس یا خاد کے ڈپٹی چیف تھے۔ امراللہ صالح جو اگست 2021 میں طالبان کی آمد سے پہلے اشرف غنی کی حکومت میں نائب صدر تھے، ان کا شمار بھی احمد شاہ مسعود کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ 9/11 سے چند روز قبل امراللہ صالح نے CIA حکام سے ملاقات کی اور رات کو اندھیرے میں دیکھنے والی اینکیں، دوربینیں اور جاسوسی کے دیگر آلات حاصل کر کے تاجکستان کے شہر دوشنبے لائے اور یہاں احمد شاہ مسعود سے ملاقات کر کے CIA حکام سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کیا۔ احمد شاہ مسعود دوشنبے سے واپس پنجشیر آ گئے۔ احمد شاہ مسعود زندگی کی تمام تر تلخیوں کے باوجود اپنے ادبی ذوق کو ختم نہیں کر پائے۔ وہ فارسی شاعری کے دیوانے تھے۔ ان کے پاس فارسی شاعری اور ادب سے متعلق ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ جب بھی فرصت میسر آتی، احمد شاہ مسعود اپنے دوست مسعود خلیلی کے ساتھ فارسی شاعری پڑھا کرتے تھے۔ 9 ستمبر 2001 کو اتوار کے دن احمد شاہ مسعود حسب معمول اپنے دوست مسعود خلیلی کے ساتھ فارسی کلام پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے انٹیلیجنس چیف انجینئر عارف کو آواز دی اور کہا، میں نے اس عرب صحافی کو انٹرویو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جو کئی دن سے ملاقات کا منتظر ہے۔ انجینئر عارف انٹرویو لینے کے لیے آئے عرب صحافی اور کیمرہ مین کو لے کر اوپر فرسٹ فلور پر قائم استقبالیہ پر لے آئے اور پھر ان دونوں کو احمد شاہ مسعود کے کمرے میں لے جایا گیا۔ عرب صحافیوں نے اپنا ٹرائیپوڈ اور کیمرہ نکالا۔ اس دوران سیٹلائٹ فون پر احمد شاہ مسعود نے کسی سے بات کی۔ بتایا گیا کہ بگرام ایئر فیلڈ کے قریب ان کی فوج پر القاعدہ نے حملہ کیا ہے اور حملہ ناکام بناتے ہوئے 8 عرب گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ انجینئر عارف سیٹلائٹ فون پر بات کروانے کے بعد نیچے اپنے دفتر میں چلا گیا۔ اچانک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید طالبان کے کسی جنگی جہاز نے کوئی بم گرا دیا ہے، کیونکہ خوجہ بہاؤدین میں اس طرح کے دھماکے معمول کی بات تھی، مگر پھر اسے اوپر سے دھواں اور محافظوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی تو وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف بھاگا۔ ایک خوفناک منظر انجینئر عارف کا منتظر تھا۔
احمد شاہ مسعود اور ان کا دوست مسعود خلیلی جو انٹرویو کے دوران مترجم کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، دونوں کی لاشیں زمین پر پڑی تھیں اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ انجینئر عارف نے احمد شاہ مسعود کو اٹھا کر ٹایوٹا لینڈ کروزر میں ڈالا اور سیٹلائٹ فون پر ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر منگوایا۔ لینڈنگ ایریا 5-6 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، ہیلی کاپٹر کا انجن چالو رکھنا۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے اس نے سیٹلائٹ فون پر احمد شاہ مسعود کے ایک اور بااعتماد ساتھی جنرل فہیم سے رابطہ کیا اور اسے کوڈ ورڈ میں بتایا کہ خالد کو کچھ ہو گیا ہے۔ ابھی تک کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ احمد شاہ مسعود کو پہلے بھارت کے تعمیر کیے گئے قریبی اسپتال میں لے جایا گیا اور پھر تاجکستان کے شہر کلیاب لے جایا گیا۔ امر اللہ صالح جو دوشنبے میں تھے، انہیں پہلے ہی ٹیلی فون کر کے کلیاب پہنچنے کا کہہ دیا گیا تھا۔ احمد شاہ مسعود کے 5 بااعتماد کمانڈر اسپتال کے صحن میں موجود تھے۔ شام ہو رہی تھی۔ جنرل فہیم خان اور انجینئر عارف نمودار ہوئے۔ انجینئر عارف کے کپڑے ابھی تک احمد شاہ مسعود کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ بتایا گیا کہ احمد شاہ مسعود جان بر نہیں ہو سکے، ان کی لاش اسپتال کے اندر پڑی ہے۔ غم زدہ کمانڈروں نے کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ابھی احمد شاہ مسعود کی موت کو خفیہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ مختلف محاذوں پر لڑ رہے سپاہیوں کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں۔ احمد شاہ مسعود پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے مگر وہ بچ نکلے۔ طالبان نے شیر پنجشیر کو مارنے کی کئی بار کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس بار القاعدہ نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کر کے امریکہ پر کاری ضرب لگانے سے پہلے اپنے سب سے بڑے دشمن احمد شاہ مسعود کو راستے سے ہٹانے کے لیے 2 خودکش بمبار بھیجے۔ صحافی بن کر انٹرویو لینے کے لیے آنے والے دراصل خودکش بمبار تھے جو کیمرے میں بارودی مواد چھپا کر لائے اور دوران انٹرویو دھماکہ کر کے احمد شاہ مسعود کو قتل کر دیا۔ امریکی صحافی سٹیو کول نے اپنی ایوارڈ یافتہ تصنیف ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر 36 پر لکھا ہے کہ احمد شاہ مسعود کے کمانڈروں نے فیصلہ کیا کہ وہ 6 ممالک امریکہ، روس، ایران، بھارت، تاجکستان اور ازبکستان جو ان کے کاز کے لیے اہم ہیں، انہیں احمد شاہ مسعود کی موت سے آگاہ کر دیا جائے۔ امر اللہ صالح کو کہا گیا کہ CIA سے رابطہ کر کے انہیں احمد شاہ مسعود کے قتل کی خبر دو اور ہتھیار مانگو۔ امر اللہ صالح کو کہا گیا کہ CIA حکام سے کہیں اگر طالبان اور القاعدہ کے خلاف مزاحمت آپ کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے تو ہم اسے جاری رکھ سکتے ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، ہم لڑیں گے، لیکن اگر آپ صرف کمانڈر احمد شاہ مسعود کی مدد کرنے کے خواہاں ہیں تو جان لیں کہ وہ اب ہم میں نہیں ہیں۔ ہمیں احمد شاہ مسعود کی موت سے جو نقصان اٹھانا پڑا، اس کا ازالہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے زندہ ہوتے ہوئے آپ ہمیں جتنی امداد دیا کرتے تھے اب اس سے کہیں زیادہ درکار ہے۔ امر اللہ صالح نے 10 ستمبر 2001 کو CIA کے انسداد دہشت گردی مرکز کے افسر رچرڈ بلی سے بات کی اور احمد شاہ مسعود کے کمانڈروں کا پیغام پہنچایا۔ رچرڈ بلی نے 1-2 دن میں جواب دینے کا وعدہ کیا۔ کوشش کے باوجود احمد شاہ مسعود کی موت کی خبر نہ چھپائی جا سکی اور کچھ ہی دیر بعد یہ خبر ذرائع کے حوالے سے میڈیا پر نشر ہونے لگی، مگر جواب دینے سے پہلے ہی امریکہ خود حملے کی زد میں آ گیا۔ امریکی CIA کا ہیڈ کوارٹر لینگلے ورجینیا میں 258 ایکڑ پر محیط ہے۔ یہیں پر ہی کوفر بلیک کی سربراہی میں کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر یعنی مرکز برائے انسداد دہشت گردی بنایا گیا تھا، جس میں 350 CIA اہلکار کام کر رہے تھے۔ کوفر بلیک اس سے پہلے خرطوم میں CIA کے اسٹیشن چیف کے طور پر کام کر چکے تھے۔ 11 ستمبر 2011 کے صبح CIA چیف جارج ٹینٹ 7ویں فلور پر اپنے دفتر میں تھے، جبکہ کوفر بلیک اپنے دفتر میں ہفتہ وار بریفنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ رچرڈ بلی نے کوفر بلیک کے دفتر میں آ کر پوچھا کہ احمد شاہ مسعود کی موت کے بعد امر اللہ صالح کو کیا جواب دیا جائے۔ 8:46 پر کوفر بلیک کے سیکرٹری نے آ کر بتایا کہ ایک پرائیویٹ جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا گیا ہے۔ کوفر بلیک نہ صرف خود پائلٹ تھا بلکہ اس کے والد بھی پائلٹ تھے۔
موسم صاف تھا اور حادثے کے امکانات کم تھے۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ ٹیلی فون پر ایک پرانے دوست نے بتایا کہ وہ CIA نیو یارک اسٹیشن میں ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے قریب ہے۔ اس نے پرواز 737 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکراتے دیکھا ہے۔ رچرڈ بلی کا خیال تھا کہ یہ دہشت گردی کی واردات ہے اور یہ حملہ اسامہ بن لادن نے کروایا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ معلوم ہوا 9:03 پر ایک اور فلائٹ 175 ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا گئی ہے۔ CIA کی القاعدہ یونٹ کے سربراہ رچرڈ بلی نے کہا یہ اسامہ بن لادن کا کام ہے۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا تم اس قدر وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ 9:37 پر فلائٹ 77 جو 530 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہی تھی امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون سے ٹکرا گئی۔ CIA کے تمام اعلیٰ عہدیدار چیف جارج ٹینٹ کے کانفرنس روم 7D64 میں جمع ہو چکے تھے۔ کانفرنس روم میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ سب 65 سالہ چارلز ایلن پر چلا رہے تھے جو CIA میں انٹیلیجنس جمع کرنے کے ذمہ دار تھے۔ CIA کے ڈپٹی چیف جان میکلاگلن بھی کانفرنس روم میں موجود تھے۔ کسی نے رائے دی کہ ہم یہاں محفوظ نہیں، اس عمارت کو خالی کر دینا چاہیے۔ کوفر بلیک نے سیکور لائن پر وائٹ ہاؤس کے انسداد دہشت گردی کے سب سے بڑے ماہر رچرڈ کلیرک سے بات کی اور اس حوالے سے مشورہ لیا۔ رچرڈ کلیرک نے کہا کہ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن حتمی طور پر نہیں بتا سکتی کہ کتنے ہوائی جہاز ہائی جیک کیے گئے ہیں اور ان میں سے کتنے ابھی تک فضا میں موجود ہیں۔ جارج ٹینٹ کے سیکیورٹی چیف نے تجویز دی کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ CIA چیف جارج ٹینٹ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر فیصلہ ہوا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ 10 بجے CIA ہیڈ کوارٹر میں ہر کمپیوٹر کے سکرین پر ایک لفظ بہت جلی حروف اور سرخ رنگ میں دکھائی دے رہا تھا اور وہ تھا ایویکیوٹ۔ سرد جنگ کے دوران CIA نے بنکر تعمیر کیے تھے جنہیں ایٹمی حملوں کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا تھا، تاہم دیوار برلن گرائے جانے کے بعد اس حفاظتی تدبیر کو ترک کر دیا گیا۔ جارج ٹینٹ سمیت CIA سٹاف لینگلے کیمپس کے باہر زیر تعمیر پرنٹنگ پلانٹ کی عمارت میں منتقل ہو گئے۔ کوفر بلیک نے اس موقع پر جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور جارج ٹینٹ کو کہا کہ مجھے اور میری ٹیم کو مرنے کے لیے یہیں چھوڑ دیں کیونکہ ہم کسی قیمت پر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہمیں اس موقع پر بہت سے اہم کام کرنا ہے۔ امریکی صدر جارج بش کو حفاظت کے پیش نظر ان کے خصوصی طیارے ایئر فورس 1 پر سوار کر دیا گیا تھا۔ حملے کی اطلاع ملنے پر انہوں نے پہلا فرمان یہ جاری کیا کہ ان کی بیوی اور بیٹی کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ نائب صدر ڈک چینی وائٹ ہاؤس کے ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ سیکرٹری دفاع ڈونلڈ رمزفیلڈ پینٹاگون کے محفوظ گوشے میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ سیکرٹری خارجہ کولن پاول تب لاطینی امریکہ میں سفر کر رہے تھے۔ دوپہر 3 بجے CIA چیف جارج ٹینٹ نے سیکیور ویڈیو کانفرنس پر امریکی صدر جارج بش کو بتا دیا کہ یہ حملہ القاعدہ نے کیا ہے۔ CIA القاعدہ یونٹ کے سربراہ رچرڈ بلی نے امراللہ صالح کو ٹیلی فون کیا۔ پنشیری رہنما امراللہ صالح جو اپنی ضروریات سے متعلق ایک فہرست تیار کر کے بیٹھے تھے، جب انہوں نے اس فہرست کو پڑھنا شروع کیا تو رچرڈ بلی نے کہا یہ واقعہ میرے ملک کے لیے تو ایک المیہ ہے مگر اس سے تمہارا ملک ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اب یہ معاملہ گرنیڈ اور ہیلی کاپٹرز کی تعداد بڑھانے تک محدود نہیں رہے گا۔ اپنے لیڈروں سے مشاورت کرو کیونکہ امریکی رد عمل کا سکوپ اور اسکیل تمہاری توقعات سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین جنہیں حال ہی میں پاکستان تعینات کیا گیا تھا، انہیں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل ٹامی فرینکس نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ جنرل پرویز مشرف سے رابطہ کر کے پوچھیں وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ وینڈی چیمبرلین پینٹاگون کو جواب دہ نہیں تھی، اس لیے جب تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کولن پاول نے رابطہ نہ کیا انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا۔
وزارت خارجہ سے ہدایات ملنے پر انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو ٹیلی فون کیا، جو تب بحیرہ عرب میں پاک بحریہ کی مشقوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ سلائٹ فون پر بات کرتے ہوئے جب امریکی سفیر نے پیغام پہنچایا تو جنرل پرویز مشرف نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، "Come on وینڈی, Al-Qaeda couldn't have done this. They are in caves. They don't have the technology to do something like this." امریکہ کے اسلام آباد میں تعینات دفاعی اتاشی کرنل ڈیوڈ اوسمیتھ، جو دراصل فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے اور اب دفاعی اتاشی کے کور میں CIA کے لیے کام کر رہے تھے، انہوں نے پاکستان میں بہت وقت گزارا۔ ان کی DGISI جنرل محمود سمیت بیشتر فوجی افسروں سے ذاتی دوستیاں تھیں، اور وہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں دفاعی اتاشی کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ کرنل ڈیوڈ اوسمیتھ اگلے روز 12 ستمبر کو GHQ گئے اور DGMI میجر جنرل طارق مجید سے ملاقات کی۔ جنرل طارق مجید اور کرنل ڈیوڈ اوسمیتھ کی دوستی بھی 2 دہائیوں پر محیط تھی۔ جنرل طارق مجید نے بھی کم و بیش وہی بات کی جو اس سے قبل مشرف کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا، بھارتی خفیہ ادارہ را پاکستان کو دہشت گردی اور ان حملوں میں ملوث کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ القاعدہ کا کام ہے، ہو سکتا ہے ریڈ آرمی یا اس طرح کا کوئی یورپی گروہ اس میں ملوث ہو۔ بولیویا میں رہنے والے پاکستانی بھی ممکنہ مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ DGISI جنرل محمود ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے وقت امریکہ میں تھے اور ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ 11 ستمبر کے صبح وہ امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ارکان پورٹر گراس اور باب گراہم کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے جب یہ خبر موصول ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ کولن پاول اور نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج نے 7 نکاتی مطالبات اور الٹیمیٹم پر مشتمل ایک فہرست تیار کی اور نان پیپر یا ان آفیشیل میمو کے طور پر 13 ستمبر کو DGISI جنرل محمود کے حوالے کر دیا۔ امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین، جنہوں نے 13 ستمبر کو اسناد سفارت پیش کرنا تھی، بگہی پر بیٹھ کر ایوان صدر تشریف لائیں اور یہی مطالباتی فہرست جنرل پرویز مشرف کو تھما دی۔ جنرل پرویز مشرف ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تو امریکی سفیر نے کہا، جنرل آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف، میں امریکی صدر کو کیا بتاؤں؟ جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ ہم آپ کی بلا دریغ حمایت کریں گے، لیکن ان 7 مطالبات کے حوالے سے مجھے اپنے جرنیلوں اور کابینہ سے مشاورت کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو 7 مطالبات پر مبنی جو فہرست تھمائی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ اپنی سرحدوں اور اپنے ملک سے القاعدہ کو روکیں، اسامہ بن لادن کی لاجسٹک سپورٹ بند کریں، امریکی فوج کو پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کا لامحدود اختیار دیں، امریکہ کو پاکستان کے نیول اور ایئر بیس اور سرحدات تک رسائی دیں، انٹیلیجنس اور امیگریشن سے متعلق معلومات شیئر کریں، 11 ستمبر کے حملوں کی مذمت کریں اور امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف کی جا رہی دہشت گردی کے لیے پاکستان میں موجود حمایت کو کچل دیں، طالبان کو ایندھن کی فراہمی روک دیں اور پاکستان سے جانے والے جہازیوں کو روکیں۔ اگر اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے اس حملے میں ملوث ہونے کے شواہد موجود ہوں، طالبان تب بھی اس نیٹ ورک کو پناہ دینے پر مصر ہوں، تو پاکستان طالبان حکومت سے سفارتی تعلقات ختم کر دے، ان کی حمایت ختم کر دے، القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو تباہ و برباد کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ پاکستان کا کمانڈو جرنیل جو کہتا تھا میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں، وہ امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گیا، اور جب کولن پاول نے ٹیلی فون کال کی تو یہ سب مطالبات غیر مشروط طور پر مان لیے۔ امریکی صحافی باب ایڈورڈز، جنہوں نے مشہور زمانہ کتاب پلان آف اٹیک لکھی، وہ اپنی ایک اور مشہور تصنیف بش ایٹ وار میں صفحہ نمبر 59 پر لکھتے ہیں کہ ان مطالبات میں سے بعض تو ایسے تھے جن پر امریکہ میں بھی عمل درآمد نہیں کروایا جا سکتا تھا۔ کولن پاول اور رچرڈ آرمیٹیج کا خیال تھا کہ 7ویں مطالبے پر تو جنرل پرویز مشرف بگڑ جائیں گے، مگر ان کی توقعات کے برعکس جنرل پرویز مشرف نے یہ سب مطالبات مان لیے۔
افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان حکومت نے 9/11 کے بعد کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔